بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملی تعلیم یوٹیوب چینل پہ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ فائنانس ایکٹ 2025-2026 کے اندر ایک سیکشن ایڈ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کاروباری خطرات کے اندر کافی بے چینی پائی جاتی ہے۔ وہ سیکشن کہتا ہے کہ 10% of the claimed expenditure made attributable to purchase made from persons who are not national tax number holders، یعنی اگر ایک بزنس مین جو ہے وہ ایسے بندے سے کوئی چیز پرچیز کرتا ہے جس کا اپنا کوئی این ٹی این نمبر نہیں ہے، تو جو پرچیز کر کے جو ایکسپنس آپ نے کلیم کرنا ہوتا ہے ایف پی آر سے اپنی اینول انکم ٹیکس ریٹرن میں، اس کا 10% آپ کو ڈس الاؤ کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 جولائی 2025 سے آن ورڈ اب رجسٹرڈ پرسنس ہوں گے وہ میک شور کریں گے کہ اپنی 100% جو بائیں گے وہ کم از کم ایسے سپلائر سے ہو جو این ٹی این نمبر ہولڈر ہو، یعنی جس کے پاس اپنا این ٹی این نمبر موجود ہو۔ تو آپ نے جب بھی اپنی بائنگ کرنی ہے، پرچیز کرنی ہے، تو آپ نے یہ میک شور کر لینا ہے کہ جو آپ کا سپلائر ہے، جو آپ کا سیلر ہے، اس کا اپنا این ٹی این نمبر موجود ہے جی۔ ادروائز کیا ہوگا کہ 10% آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ ڈس الاؤ ہوگا، یعنی کہ 10% ایکسپینس جو آپ نے کلیم کیا ہوگا وہ کم ہو جائے گا۔ ایکسپینس کم ہوگا تو آپ کی انکم بڑھ جائے گی، یعنی پروفٹ میں اضافہ ہوگا۔ جب پروفٹ میں اضافہ ہوگا تو آپ کو اسی حساب سے پھر ٹیکس بھی زیادہ پے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو زیادہ جو بے چینی کے بعد ہے وہ یہ سیکشن بی ہے، 21 سب سیکشن بی، جو کہ یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی سیکشن 21 ہے، یہ فائنانس ایکٹ جو کہ ایف پی آر کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اگر آپ ایف پی آر کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ یہ ساری سیکشن، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہیں جی۔ اب یہ جو 21 بی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 50% آف دی ایکسپینڈیچر کلیمڈ ان رسپیکٹ آف سیل ویئر دی ٹیکس پیئر ریسیوڈ پیمنٹ ایکسیڈنگ مور دین 200,000 روپیز otherwise than through a banking channel or digital means against a single invoice containing one or more than one transactions of supply of goods or provision of services۔ اگر آپ کسی سے سروسز لے رہے ہیں یا کسی کو آپ سروسز دے رہے ہیں اور کسی کو آپ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، اور آپ کا جو خریدار ہے یا جو سروس لے رہا ہے اگر اس نے آپ کو پیمنٹ کی ہے وہ 2 لاکھ یا 2 لاکھ روپے سے زیادہ کی کیش کی شکل میں کر دی، یعنی کہ ایکسیڈنگ کا ورڈ ہے، ایکسیڈنگ مور دین 200,000، یعنی آپ نے چیز ایسی بیچی جس کی مالیت ہے وہ 2 لاکھ روپے سے زیادہ کی ہے، اس نے جو آپ کو پیمنٹ کی ہے وہ پیمنٹ آپ کو ادروائز دین تھرو اے بینکنگ چینل اور ڈیجیٹل مینز، یعنی کہ کراس چیک کے ذریعے، یا اس نے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ اپنی فار ایگزامپل موبائل بینکنگ یوز کر کے پیمنٹ نہیں کی، مطلب کیش میں پیمنٹ آپ کو کر دی ہے، تو جتنی کیش کی پیمنٹ آئے گی اس کا وہ 50% آپ کو ڈس الاؤ کر دے گا، 50%۔ اور یہ لاس بھی سیلر کا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر آپ نے بائنگ کی این ٹی این بندے کے پاس نہیں ہے، کسی ایسے بندے سے آپ نے بائنگ کی، 10% آپ کا ایکسپینس ڈس الاؤ ہو جائے گا، یعنی کہ لاس ہوگا سیلر کو۔ اگر آپ نے کسی کو سروسز دی یا اپنی چیزیں بیچی ہیں اور اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ کرتا ہے 2 لاکھ یا 2 لاکھ سے زیادہ کی آپ کی انوائس ہے اس کے پاس، وہ پیمنٹ سارے کی ساری اگر آپ کو کیش میں کرے گا تو اس پیمنٹ کا بھی 50% جو ہے وہ آپ کو ایکسپینڈیچر اس کے اگینسٹ جو ہوگا وہ آپ کو ڈس الاؤ ہو جائے گا۔ اگین وہی بات آ جائے گی، جب ایکسپینس آپ کا ڈس الاؤ ہوگا تو آپ کا پروفٹ بڑھے گا، پروفٹ بڑھے گا تو آپ کا ٹیکس بھی بڑھ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ نے جب بھی سیل کرنی ہے یا کسی کو سروس دینی ہے، یعنی آپ نے جب انوائس دینی ہے اپنے سیلز ٹیکس انوائس، تو اپنے خریدار کو آپ نے کہنا ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری یا تو وہ کراس چیک کے ذریعے کرے یا پھر ڈیجیٹل مینز کے ذریعے، یعنی کہ پے آرڈر بنوا سکتا ہے، بینک ڈرافٹ بنوا سکتا ہے، یا اپنی موبائل بینکنگ استعمال کر کے اپنے اکاؤنٹ سے آپ کے رجسٹرڈ بینک اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کرے گا، کیش یہاں پہ نہیں لے کے آئے گا۔ اچھا، اگر وہ 2 لاکھ روپے سے کم کی اماؤنٹ ہے، یہاں پہ دیکھیں نا ایکسیڈنگ کا ورڈ ہے، اگر وہ 2 لاکھ روپے سے کم کی اماؤنٹ ہے تو پھر وہ کیش میں پیمنٹ کر سکتا ہے، پھر کوئی باہر نہیں ہے۔ اس کو ہم ذرا دوسرے لفظوں میں دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب یہاں پہ سیکشن 21 کہ کیش ڈپازٹ 2 لاکھ، اس کی ساری بحث چل رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ صرف بزنس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے، لیکن پریشانی یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ یہ کس کس کے اوپر یہ سیکشن جو اپلائی ہو رہا ہے اور کس کس کے اوپر یہ سیکشن جو اپلائی نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ یہ جو 2 لاکھ روپے والی بات چل رہی ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ کی اگر اماؤنٹ ہوگی تو آپ نے پیمنٹ جو ہے وہ کیش کی شکل میں نہیں لینی. یہ سیکشن سیلریڈ پرسن کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا جی, سیلریڈ پرسن کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا. اب اگر آپ کی سیلری ہے, پیمنٹ آپ کی آ رہی ہے, یا کوئی بندہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے وہ 5 لاکھ 10 لاکھ جمع کروا رہا ہے, تو آپ پہ یہ سیکشن لاگو نہیں ہوگا. اسی طرح اگر بینک جو ہے وہ کوئی پروفٹ دے رہا ہے, وہ پروفٹ کے اوپر بھی یہ ٹرانزیکشن, یہ جو رول ہے یہ اپلائی نہیں ہوگا, اور نہ ہی بینک نے آپ کے اس پروفٹ کے اوپر کوئی کسی قسم کا ٹیکس کاٹنا ہے. یہ صرف اور صرف پیورلی جو بزنسز ہیں, تمام طرح کے جو بزنس ہے ان کے اوپر یہ اپلائی ہونا جی. آل بزنس, چاہے وہ مینوفیکچرر ہے, چاہے وہ ہول سیلر ہے, ریٹیلر ہے, ان کے اوپر یہ سیکشن جو ہے اس وقت اپلائی ہو رہا ہے. سیلریڈ پرسن کے اوپر یہ سیکشن اپلائی نہیں ہوگا. بینک جو پروفٹ دے رہے ہیں ان پہ جو ٹیکس کٹ رہا ہے اس پہ بھی یہ اپلائی نہیں ہوتا. صرف اور صرف جو بزنسز ہیں, بزنس ٹرانزیکشن ہیں, ان کے اوپر اپلائی ہوگا جی. اسی طرح اگر آپ کی جو رینٹل انکم آ رہی ہے, اور فرض کریں وہ رینٹل انکم جو ہے وہ 2 لاکھ سے زیادہ کی ہے, تو پھر تو ظاہر آپ کا جو ٹیننٹ ہے وہ آپ کا ایک قسم کا کسٹمر ہے, تو اس لیے رینٹل انکم کے اوپر بھی یہ سیکشن اپلائی ہوگا. تو سیلریڈ پرسن کو اس سیکشن کو لے کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سیکشن میں ہوتا گیا بیسیکلی, کس قسم کا لاس جو ہے وہ سیلر کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھی ہے, اس ایگزامپل کو لے کے ہم چلتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک اینول جب سیل ہوتی ہے, اینول سیل ہوئی, آپ کا انکم ٹیکس ریٹرن آپ نے سبمٹ کیا, فرض کریں کہ اینول سیل جو ہے وہ 20 لاکھ روپے آئی, کاسٹ آف سیل جو ہے وہ آپ کے 15 لاکھ تھی, تو گراس پروفٹ آپ کے پاس آ جائے گا 5 لاکھ. میں ازیوم کرتا ہوں کہ جو آپریٹنگ ایکسپینس ہے وہ 2 لاکھ کے تھے, تو آپ کا پروفٹ بیفور ٹیکس آ گیا 3 لاکھ. اس 3 لاکھ روپے کو مثال کے طور پر آپ نے 20% جو ہے وہ ٹیکس پے کیا, تو وہ 60,000 روپے آپ کا ٹیکس آ جائے گا, اور یہ ٹیکس آپ نے ایف پی آر کو پے کرنا ہے, اور اپنے اینول جو اکاؤنٹس ہونے ہیں وہ آپ نے سبمٹ کر دینے ہیں. یہ اب روٹین کا پروسیس ہے, اور یہ اس صورت میں جب آپ نے ساری کی ساری سیل کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ نے کراس چیک کے ذریعے لی ہے جی. لیکن اب جو سیکشن 21 کہتے ہیں, اب ہم فرض کرتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری پیمنٹ جو ہے کراس چیک کے ذریعے نہیں ہے, بلکہ ساری کی ساری پیمنٹ کیش پیمنٹس پہ لی ہے. اب فرض کریں کہ جب آپ اینول اپنا ریٹرن سبمٹ کر دیں گے اور آپ کی کمپنی کا نام جو ہے وہ آڈٹ میں آ جاتا ہے, تو آڈیٹر جو ہے وہ آپ کو جب اکاؤنٹس کا آڈٹ کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ یہ سیل کی جو پیمنٹ ہے وہ کس شکل میں آئی ہے, فرض کریں وہ سارے کے سارے کیش کی شکل میں آئی ہے, تو آڈیٹر کیا کرے گا, وہ آپ کا جو پروفٹ ہے وہ دوبارہ کیلکولیٹ کرے گا. دوبارہ کیلکولیٹ کرتے ہوئے اس سیکشن کو وہ اپلائی کرے گا, اور سیکشن کو اپلائی کر کے کہے گا جی بھائی 2 لاکھ سے زیادہ کی پیمنٹ ہے آپ کی سیل کی, اور آپ نے ساری کی ساری سیل جو ہے وہ کیش کی شکل میں لی گئی ہے, تو اس لیے وہ کیا کرے گا کہ آپ کو 50% ایکسپینس جو ہے وہ ڈس الاؤ کرے گا. یہ دیکھیں میں نے یہ بنایا ہے, اس کا جناب 50% جو ہے وہ آپ کو وہ ڈس الاؤ کر دے گا. دیکھ رہے ہیں آپ, 50% جب ڈس الاؤ کرے گا, آپ دیکھیں 15 لاکھ آپ کا ایکسپینس تھا, اب آپ کا ایکسپینس رہ گیا 7.5 لاکھ, آپ کا گراس پروفٹ 5 لاکھ سے بڑھ کے ہو جائے گا 12,50,000 روپے. آپریٹنگ ایکسپینس مائنس کریں گے تو پروفٹ بیفور ٹیکس آپ کا 10,50,000 آئے گا, اور اس کا 20% جب لیں گے تو اب آپ کو 2,10,000 روپے کا ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اس ایک ٹرانزیکشن کی وجہ سے ہمیں تقریباً 1,50,000 روپے زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اب جو بڑے بڑے جو بزنس ہیں, جو بزنس ٹائکونس ہیں, جن کا بزنس جو ہے, جن کا ٹرن اوور جو ہے وہ کروڑوں میں ہوتا ہے, اب آپ امیجن کریں کہ ان کو کتنا لاس ہوگا. تو اب آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جتنی بھی آپ کی پیمنٹ ہو بزنس اکاؤنٹس کے اندر آپ نے کراس چیک کے ذریعے لینی ہے, یا موبائل بینکنگ سے یعنی اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, RTGS ریئل ٹائم گراس سیٹلمنٹ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, پے آرڈر ڈیمانڈ ڈرافٹ سے پیمنٹ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. کیش کی شکل میں بہرحال آپ نے اپنے تمام کسٹمرز کو آپ نے منع کر دینا ہے کہ وہ کیش کی شکل میں پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں کروائے گا جی. بزنس اکاؤنٹ کے اندر کیش کی شکل میں پیمنٹ نہیں آئے گی. اگر پیمنٹ آ گئی تو اینول اکاؤنٹس کے بعد جب آپ ریٹرن سبمٹ کر دیں گے تو آپ کا نام آڈٹ میں آ جاتا ہے, تو آڈیٹر جو ہے وہ آپ کا پراپر ریکیلکولیٹ کرے گا. ریکیلکولیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو بھاری ٹیکس پے کرنا پڑ سکتا ہے, اور وہ سارے کا سارا ٹیکس جو ہے وہ سیلر کی طرف ہوگا. یہ پورے کا پورا جو سیکشن ہے, اس میں جو دونوں طرح کے جو لاسز دیے گے یہ بیسیکلی سیلر کے لاسز ہیں, یا اس بندے کے لاسز ہیں جو کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہے اور اس کا کسٹمر جو ہے وہ کیش کی شکل میں پیمنٹ کرتا ہے, یا اس کا یہاں پہ سپلائر جو ہے وہ NTN ہولڈر نہیں تھا. تو دونوں صورتوں میں آپ کو بڑا لاس ہوگا, اس لیے اس سیکشن کو آپ نے سامنے رکھنا ہے.
بزنس اکاؤنٹس کے اندر آپ نے نہ تو 2 لاکھ سے زیادہ کی کوئی پیمنٹ ریسیو کرنی ہے اور کسی بھی نان اینٹین ہولڈر سے آپ نے اب اپنی بائنگ نہیں کرنی ہے. ادروائز آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کو کافی لاس ہو سکتا ہے, آپ کو بھاری ایکسپینسز جو ان دی فارم آف ٹیکسز آپ کو پے کرنے پڑ سکتی ہیں. لیکن یہ پورے کی پوری چیز جو ہے وہ سیلریڈ پرسن کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. بینک جو پروفٹ دے رہے ہیں یا ان کے اوپر جو ٹیکس کاٹ رہے ہیں ان پہ یہ لاگو نہیں ہے. سیلریڈ پرسن کے اکاؤنٹ میں کوئی جتنے بھی کیش جمع کروا دے بینک اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں کاٹے گا. یہ کنفیوژن یہ اپنی دور کر لیں. یہ سیلریڈ پرسن کے اوپر یا انڈیویجول اکاؤنٹس کے اوپر جہاں پر بزنس نہیں ہو رہا ان پہ یہ لاگو نہیں ہے. یہ سیکشن صرف اور صرف بزنس اکاؤنٹس کے اوپر لاگو ہے. مینوفیکچرر کا, ہول سیلر کا, ریٹیلر کا جو اکاؤنٹ ہے, جو بزنس بینک اکاؤنٹ ہے جہاں پر پیمنٹس آپ لے رہے ہوتے ہیں, ان اکاؤنٹس کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے. یا اگر آپ انڈیویجول ہیں لیکن آپ کا کوئی رینٹل انکم آ رہی ہے اور وہ 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہوتی ہے, تو پھر کیونکہ اور ٹیننٹ اس کیس میں ایک قسم کا کسٹمر بن جاتا ہے, تو اس لیے وہ انکم بھی اگر 2 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ کیش میں آ جاتی ہے تو بھی آپ کو لاس برداشت کرنا پڑے گا. تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس سیکشن 21 کا آپ ضرور خیال رکھیے گا. یہ سیکشن آپ کو جو فائنینس ایکٹ ہے 2025-26 کا, اس کا پیج نمبر 58 میں آپ کو مل جائے گا, اور یہ ایکٹ جو ہے وہ FPR کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے جی. تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. جلدی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. عملی تعلیم یوٹیوب چینل کو جاتے جاتے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا جی. بہت شکریہ جی.